بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. خنسا نے بڑی محبت سے کہا ہے کہ سر آپ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے کیوں ہیں؟ تو میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا میرے بچے، نیچے کمنٹس میں تو کئی سارے لوگوں نے غصے کا اظہار کیا ہوتا کہ تم اچھی باتیں نہیں کرتے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. تو اب تو میں نے دھیرے دھیرے ان پہ بھی کمنٹ کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ جو بات انہوں نے پوچھی تو میں نے سوچا اس پہ، تو مجھے حضرت عمر کے جو صاحبزادے تھے ابن عمر، ان کی ایک روایت یاد آئی. بہت سال میں نے پہلے پڑھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو کون سی چیز پسند ہے نام اعمال میں، طرز عمل میں، تو جو انہوں نے چیزیں مینشن کی تھیں سب سے پہلی یہ تھی جو دوسروں کے لیے مدد کرتا ہے یا دوسروں کے لیے یوں سمجھیں کہ آسانی کرتا ہے. اس میں دوسری بات یہ تھی جو دوسروں کی مشکل دور کرتا ہے. اس میں تیسری بات یہ تھی جو دوسروں کے قرض ادا کرنے میں مدد کرتا ہے. اس میں چوتھی بات یہ تھی کہ جو دوسروں کی بھوک مٹانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اور آخری یہ تھی کہ اگر کسی کو کوئی کام پڑے تو اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. اب ساری چیزیں تو انسان نہیں کر پاتا، لیکن جتنا میرے بس میں ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کروں. شاید اسی چیز نے میرے رب نے کرم یہ کیا کہ لفظوں میں محبت بھی بڑھا دی، اس کی تاثیر بھی بڑھا دی. ابھی میں آیا ہوں رحیم جار خان سے، تو میرے وہاں جو میزبان تھے، دوست تھے، انہوں نے وہاں کا سجاول جو بہت خوبصورت ان کا حلوہ ہوتا ہے، تو گھر لا کے میں نے نہ اس کو خود کھایا نہ اپنے بچوں کو گفٹ کیا کھانے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ میرے کس کس دوست کے گھر مہمان زیادہ آتے ہیں. تو دو دوست میرے ذہن میں آئے. ایک طارق محمود احسن صاحب ہیں جو پنجاب جو ہے ماڈل ٹاؤن لائبریریز اس کے تھے. دوسرے تنویر شہزاد صاحب ہیں جو وہاں پنجاب یونیورسٹی میں ہیں. یہ جو ڈوئچے ہے جرمن ریڈیو، اس کو پاکستان میں بہت سالوں سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اب وہ میں نے ان کے لیے سپیئر کر لیا ہے، یعنی آج ان دونوں کے گھر پہنچ جائے گا. اب اسے آپ جس کیٹیگری میں بھی رکھنا چاہیں، تو جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے اس میں دلچسپ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ایک دفعہ ایک خاتون آئیں اور انہوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے آپ کی اہلیہ سے ملنا ہے. تو میری اہلیہ سے ایک چیز طے ہے کہ جو وہ بے وجہ میرے مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی ہوتی نہیں ملتی. تو اب اس خاتون نے چونکہ اصرار کیا تو وہ پھر ملی، اور اس خاتون نے ان کو دیکھا، ان کے اسکارف کو دیکھا، انہیں دیکھا، کہا کہ اپی مجھے یہ اسکارف جو ہے لینا سکھا دیں. تو انہوں نے ان کو اسکارف کا وہ جو یہ میری اہلیہ کو 8-10 طرح سے اسکارف لیتی ہیں، ڈفرینٹ اسٹائل سے، پیٹرن سے. یہ اس کا چوائس ہے، اس کی اسکل ہے. تو میری بہت سی، میں اسے دوستیں تو نہیں کہوں گا، لیکن بہت سی جو میری ٹیم کی اراکین ہوتی ہیں جو ملنے والی، ان میں سے وہ ان سے سیکھ لیتی ہیں. تو اس خاتون نے جاتے ہوئے اپنے میاں سے کہا، انہوں نے منصورہ جو گیٹ کے بالکل ساتھ ایک اسلامک بکس، یہ پبلشرز بھی ہیں، ان کے پاس بڑا اچھا سٹاک ہوتا ہے. انہوں نے وہاں سے وہ لے لیے جو اسکارف تھے. اچھا، بعد میں اس خاتون کا گھر جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو بہت ہی پریشان ہوں کہ اس اسکارف کو دیکھ کے میری اماں نے، یعنی ساس نے بیٹے کو ساتھ لیا اور کہا مجھے بھی لے کے دو. پھر اس کی جو نند تھی اس نے کہا مجھے بھی لے کے دو. اس نے کہا میری ساس تو اسکارف نہیں لیتی، لیکن صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے یا مقابلہ، جیسے مقابلہ بازی ہوتی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ پھر صرف اسکارف کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ تو باقی زندگی میں بھی ہوگا. اس نے کہا ہاں، جب ہم ہوٹل کبھی جاتے ہیں میری سالگرہ کے موقع پہ، جب میرے میاں مجھے لے جائیں تو ساس اور نند ضرور جاتی ہیں. اچھا، ساس کو ان کے وہ جو پاؤں میں اور جوڑوں میں کرسٹل بن جاتے ہیں، یورک ایسڈ، وہ مسئلہ ہے. اب یہ جا کے وہاں مختلف، ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. تو یہ جو پلیٹر انہوں نے منگوایا وہ اٹیلین منگوایا. اب اس میں کھانے اور طرح کے ہوتے ہیں، اس میں بوٹیاں بھی ہوتی ہیں. اب ساس کو تو وہ بوٹیاں نہیں کھانی چاہیے تھیں، انہوں نے جان بوجھ کے وہ پلیٹر منگوایا. وہ جو دوسری تھی نند، اس نے بھی وہی منگوایا. نتیجتاً وہ آپ سوچیے واپس گھر آ کے وہ پورا کھا نہیں سکی. جو کھائی تو یورک ایسڈ بڑھ گیا. تو پھر سارا حملہ انہوں نے اس بیچاری پہ کیا کہ یو آر دا ریزن، تمہاری وجہ سے. اب وہ اس موقع پہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ چنا تو آپ نے، آپ اپنی مرضی کا چن لیتے. یہ جو مقابلے بازی ہے، بعض میرے پاس ایسے ایسے کیسز آئے کہ لٹرلی بندے کا جی چاہتا ہے کہ کھل کے ہنسے، لیکن ہم ظاہر نہیں ہنس سکتے.
اور مجھے یاد ہے ایک لڑکی نے کہا کہ سر جب میری شادی ہو کے آئی تو میری ساس نے اور میری اس کی 2 نندیں ہیں، انہوں نے بٹھا کے پوچھا بیٹا تمہیں کیا کیا ناپسند ہے، تم کیا کیا نہیں کھاتی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کھیر بہت پسند ہے، گجریلا ہو یا دودھ والی، لیکن میں زردہ نہیں کھاتی، اور ہمارے گھر میں کبھی گڑ والے چاول پکتے تھے یا زردہ تو میں بالکل ہاتھ نہیں لگاتی تھی، منہ بھی نہیں لگاتی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ میں فش نہیں کھاتی تھی۔ وہ کہتی جی جو میں نے چیزیں بتائی تھی کہ اتنی میٹھی ہو کے مجھ سے وہ پوچھ رہی تھیں، یہ میں عقل کی بات بتا رہا ہوں، کبھی اپنے سسرالیوں کو جا کر اپنی کمزوری نہیں بتانی، یہ نہیں بتانا کہ مجھے یہ ناپسند ہے۔ وہ کہتی ہے پچھلے 4.5 برسوں سے میں بھگت رہی ہوں، کوئی دکان ہے دارالماہی، تو جب کوئی کسی کی سالگرہ ہوتی ہے تو خاندان کے لوگوں کو 15-20 کو وہاں لیے جاتے ہیں، اور ان میں سے 8-9 واپس بھوکے آتے ہیں، نہیں ان سے مچھلی کھائی جاتی۔ بہت سی لڑکیوں کو اس کی ہمک آتی ہے، وہاں کی جو ہائیجین کا ایشو ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ جو مچھلی والی دکانیں ان پہ بہت اچھی بیٹھنے کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا، پر وہ جان بوجھ کے لے کے جاتی ہیں تاکہ یہ نہ کھا سکے۔ پھر اس نے کہا جی 2 دفعہ پچھلے 1 سال میں ہوا کہ جیسے وہ لوگ خیرات کے طور پہ دیگیں پکاتے ہیں، تو نہ میرا میاں بھی جو ہے اس کو بھی کھیر پسند ہے، مجھے بھی کھیر پسند ہے، انہوں نے میٹھے کی دیگ پکائی، ایک اس کی بنائی یہ جو ہوتی ہے گوشت کا قورمے کی، تو میٹھے کی جب باری آئی تو میاں نے دینے تھے کہ اماں کھیر بنا لیتے ہیں، خود بھی ڈٹ کے کھائیں گے، تو انہوں نے زردہ بنوایا گھر میں سے، یعنی نہ بیٹے نے کھایا نہ بہو نے کھایا، خود بھی بہت زیادہ نہیں کھایا، سب بانٹ کے ختم کیا، لیکن اس بہو کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا انہوں نے انفیکٹ مجھے تکلیف دینے کے لیے کہ مجھے نہ آسانی ہو۔ جو جملہ اس نے کہا وہ بہت مزے کا تھا، اس نے کہا سر انہیں ہر ناپسندیدہ چیز جو میں نے بتائی تھی اس کی لسٹ یاد ہے، وہ اس کو کرتی ہیں اور مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اچھا ایک بات اس نے اور بھی کہی، وہ اس سے بھی مزیدار ہے، اس نے کہا سر جب میرا میاں مجھے کچھ سوٹ لے کے دیتا ہے، ساتھ لے جاتا ہے، ہم دونوں کبھی کبھی موقع نکل آتا ہے، تو واپسی پہ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جو سوٹ لیا وہ لائم لائٹ سے کوئی 7,000 کا کرتا تھا، وہ لیا، گھر آ کے اب دکھانا تو پڑتا ہے، تو اس نے دکھا دیا، تو ساس نے اور بیٹی نے اس پہ جو رد عمل دیا، اسی شام کو بیٹے کو دونوں کو لے جانا پڑا، دونوں نے وہاں سے ویسے ہی کرتے خریدے، ابھی تقریباً 21,000 کا خرچہ ہوا۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب سے وہ خریدے ہیں میں نے وہ کرتا نہیں پہنا، اس لیے کہ مجھے یونیفارم پہننا پسند نہیں ہے، اسکول میں ٹھیک تھا، اب وہ بھی پہنے، وہ بھی ایک ہی طرح کا۔ اچھا یہ پرانی ماؤں کو بہت شوق ہوتا تھا، 3 بیٹیاں تو ایک جیسا، 3 بیٹے ہیں تو ایک جیسے۔ مجھے ویسے پرسنلی بھی پسند نہیں ہے یہ بچوں کو یونیفارم پہنا دینا، لیکن لڑکیوں میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، تو بندہ چاہتا ہے میں انڈیپینڈنٹ نظر آؤں، تھوڑی میری انڈیویجول ہے وہ میرا نظر آئے، لیکن یہ ساس نے اور بہو نے اپنی ضد کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے یہ حرکت فرمائی۔ تو اگر آپ ساس ہو یا نند ہو تو ایسی حرکتیں جب آپ کرتے ہو، ویسے آپ سے سوال پوچھوں کیا ملتا ہے؟ یعنی خود آپ کو بھی خرچہ کرا کے بھی خوشی نہیں مل پاتی، اور دوسری کو بھی ناخوشی عطا کرتی ہیں، اور اپنے بیٹے کو بھی ناخوشی، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر ناخوشی سے بھر جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کوئی اور نہیں یہ دے کے جاتا، یہ آپ خود خریدتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، پھر اس میں نہاتے ہیں، پھر اس میں جیتے ہیں، اور ناخوشی سے بھرے سانس لیتے ہیں۔ بری بات ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔